نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو منافقین کا ایک اور طریقہ واردات اللہ رب العزت نے آج واضح فرمایا۔ مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک جن کو اللہ نے وسعت مالی وسعت دے رکھی تھی کہ وہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اچھا جب یہ خرچ کرتے تھے تو منافقین آ کے کہتے تھے او یہ ڈرامے کر دینا، ہمارے یہاں وہ ڈرامے کر دینا، ایسے ہی دکھاوا کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں تو منافقین لوگوں سے کہتے ہیں جی بس یہ تو ایسے دکھاوا کرتے ہیں، اس لیے کھول کے خرچ کر رہے ہیں۔ اور جو بیچارے کمزور تھے مالی لحاظ سے تو وہ بھی جتنی استطاعت ہوتی تھی وہ بھی خرچ کرتے تھے، تو ان کو کہتے لو نئی چیز لے کے آ گئے۔ یعنی کئی صحابہ ایسے تھے جو ایک مٹھی کھجور لے کے آتے تھے، بس استطاعت ہی یہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انتہائی خوش ہوتے تھے۔ ان کو وہ طرز کرتے تھے کہ لو جی یہ صدقہ کرنے چلیں ایک مٹھی کھجور، اور جو بڑے تھے جو زیادہ خرچ کرتے تھے ان کو طنز کرتے تھے لو جی یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ اسی کو بیان فرمایا کہ الذین وہ لوگ یلمزون جو عیب لگاتے ہیں متطوعین من المؤمنین فی الصدقات ان مومنین پر جو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، خوش دلی سے اپنی مرضی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور والذین اور وہ لوگ لا یجدون الا جہدہم کہ جو بڑی مشکل سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی جد و جہد سے محنت سے کماتے ہیں، فَيَسْخَرُونَ مِنْكُمْ ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جو اتنی سی چیز لے کر آ گئے اس کا کیا خرچ کرنا کے راستے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ سخر اللہ منہم اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں لوگ ہی قیمتی ہیں، جو زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی اخلاص سے کر رہے ہیں یہ بھی قیمتی ہیں، اور جو تھوڑا خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کو وہ بھی قبول ہے، تھوڑا اور زیادہ اللہ نہیں دیکھتا، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اس پر یہ مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم تو اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کا مذاق کیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ ہر دور میں منافقین کا رویہ رہا ہے کہ کوئی اچھا کام کرے اس کو بھی طنز کرنی ہے، کوئی کم کرے زیادہ کرے اس کو بھی طنز کرنی ہے، دونوں طرح مذاق اڑانا ہے کہ دونوں طرح یہ دین کا کام نہ کر سکے۔ استغفر لہم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے منافقین کے بارے میں کہ آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، او لا تستغفر لہم یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے فلن یغفر اللہ لکم تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یعنی منافقین کے بارے میں اتنا سخت رویہ اللہ نے اختیار کیا۔ یہاں 70 بار سے مراد 70 بار نہیں ہے، 70 بار سے مراد بہت زیادہ تعداد میں، یعنی جتنی بار بھی آپ مانگ لیں گے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اصل میں پس منظر میں ہے عبداللہ ابن ابی کے جنازے کے پس منظر میں ہے۔ عبداللہ ابن ابی مشہور منافق تھا، مر گیا، اور اللہ کی شان ہے کہ اس کا بیٹا ان کا جو تھا وہ انتہائی مخلص مسلمان تھا۔ اب بیٹے نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں۔ اب دو طرف ہو گئے، اب بیٹے کا یعنی دل رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اور بیٹے نے اگلی فرمائش کی کہ آپ اپنا کرتا مبارک بھی دے دیں، میں اپنے باپ کو کفن دے دوں۔ حضور نے اپنا کرتا بھی عطا فرما دیا۔ اب اس بات پہ حضرت عمر نے یعنی کہا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی کہ آپ ایسا نہ کریں،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، کتا بھی دیا۔ اصل میں اس کے پس منظر میں کچھ اور باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جب غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن حضرت عباس وہ گرفتار ہوئے، ان کا قد لمبا تھا، اور وہ گرفتار اس حال میں ہوئے کہ ان کے جسم پر قمیض نہیں تھی۔ تو اس کو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی قمیض ان کو عطا کر دیں، کسی کی قمیض پوری نہیں آ رہی تھی۔ عبداللہ ابن ابی لمبا تھا، اس نے اپنی قمیض اتار کے دے دی، تو حضرت عباس کی پوری آ گئی۔ ایک تو حضور نے اس کا بدلہ دیا، یعنی اس موقع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد رکھتے تھے، اس موقع کا بدلہ آپ نے عطا فرمایا۔ اور دوسرا یعنی حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی کے یعنی اس سلوک کے ساتھ عبداللہ ابن ابی کے یعنی قبیلے کے بے شمار لوگ مسلمان ہو، تو یہ پس منظر تھا۔ لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آپ ان کی جنازے پڑھیں نہ پڑھیں، مغفرت کی دعا کریں نہ کریں، بہرحال میں تو ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 70 بار سے میں زیادہ مانگتا شاید میں اور یہ حدیثیں ناقابل اعتماد ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے سے واقف نہ ہو، اللہ وہ تو سب سے زیادہ واقف تھے۔ یہاں 70 مرتبہ سے مراد 70 مرتبہ نہیں ہے، یہاں 70 مرتبہ سے مراد ہے کہ جتنی بار بھی آپ مانگ لیں گے۔ 70 عربی زبان کے اندر زیادہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا جتنی بار بھی آپ مانگیں گے میں تو قبول نہیں کروں گا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی مناسبت سے، اس حکمت سے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، ان کو قمیض بھی عطا فرمائی، تو یہ اس کے پیچھے حکمتیں تھیں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اس لیے قبول نہیں کرے گا، انہوں نے ساری عمر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا کہ اللہ اس طرح کی نافرمان قوم کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمایا نہیں کرتے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اب آپ کو یاد ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، فرمایا کہ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، مخلفون پیچھے رہنے والے جو حضور کے ساتھ تبوک میں نہیں گئے، مدینے میں ٹھہرے رہے، فرمایا کہ وہ بڑے خوش ہوئے بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے سے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے، یعنی اب ہم مدینے میں ٹھہرے رہے، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے، اس بات سے بڑے خوش ہوئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اس بات کو ناگوار ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان سے مال سے جہاد کریں، اور لوگوں سے کہنے لگے وقالوا، انہوں لوگوں سے کہا لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی کے اندر نہ نکلو، شدید گرمی کا موسم تھا، خود بھی نہیں گئے، دوسرے لوگوں کو کہنے لگے کہ گرمی میں نہ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ سے اس سے کہیں زیادہ گرم ہوگی۔ لو کانوا، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے اس رسول کی نافرمانی سے، تو پھر جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہوگی، تو پھر یہ ضرور اس گرمی کے اندر بھی نکلتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا اگر ان کو شعور حاصل ہو جاتا کہ جو حرکت انہوں نے کی ہے نبی کی نافرمانی سے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو ان کا ہنسنا بہت کم ہو جاتا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور پھر یہ روتے پھرتے کہ کتنا ان کو اس کا جو اللہ ان کو جو بدلہ دیں گے، جزاء بما كانوا يكسبون، جو بدلہ ان کو ملے گا ان کی کمائی کا، ان کے اس عمل کا، اگر ان کو اس کی حقیقت کا ادراک ہو جاتا، سمجھ ہو جاتی، تو یہ کثرت کے ساتھ روتے اور ان کا ہنسنا بہت کم ہوتا۔ لیکن اب یہ ہنستے پھر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو شعور حاصل نہیں ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، فرمایا کہ اگر اللہ آپ کو تبوک سے واپس لوٹا دے ان لوگوں کی طرف، کہ ان لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اب مسلمان گئے ہیں نا تبوک، اب 1,00,000 فوج سے مقابلہ رومیوں کی فوج سے، اب یہ واپس آنے والے نہیں، اب یہ مرمرا جائیں گے وہیں پہ، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اللہ تمہیں واپس اگر لوٹائے ان کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ منافق کم بخت پھر آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ جی اگلی بار ہم ضرور جائیں گے آپ کے ساتھ، پھر یہ اجازت طلب کریں گے نکلنے کی آپ کے ساتھ، تو آپ نے کیا کہنا ہے ان کو، فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ ان سے نرمی نہ برتیے گا، آپ ان سے کہے گا تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ جانا، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اب تم کبھی بھی دشمن سے مقابلے کے لیے میرے ساتھ مت نکلنا، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ تم پہلی بار نبی سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ ہو گئے، بیٹھ رہنے پر اپنے گھروں میں آمادہ ہو گئے،
فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب تم جو ہے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی مرو، اب تم انہی کے ساتھ ہی رہو اور تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ پوری اب سورہ اب توبہ چل رہی ہے، سورہ منافقین کی بات ہو، یعنی منافقین کسی بھی قوم کے اندر کتنا خطرناک گروہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک ان کی چال اور ایک ایک ان کی حرکت، ایک ایک سازش جو ہے اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، تاکہ آنے والی امت جو ہے ان کو ادراک ہو جائے کہ منافقت کی پہچان کس طرح کرنی ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے پہچان۔